یہ کہانی ہمیں محمد علی نے بھیجی ہے اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ محمد علی بتاتے ہیں کہ کچھ سال پہلے بنگال کے ایک چھوٹے سے شہر میں فیکٹری انسپیکشن کے لیے جانا پڑا، جہاں کام ختم ہوتے ہوتے مجھے کافی لیٹ ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس فیکٹری کے ساتھ والے ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ جب وہاں پہنچا تو مجھے مینیجر نے بتایا کہ سارے روم فل ہو چکے ہیں۔ کافی رات ہو چکی تھی اور باہر بہت ساری ٹھنڈ تھی۔ اتنی دیر رات میں کہاں جاتا؟ میں نے اس مینیجر سے بہت ریکویسٹ کی اور میری لاکھ منٹوں کے بعد اس نے مجھے 6th فلور پر ایک روم دیا۔ تو روم میں جاتے جاتے اس نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ وہ بولا کہ آپ اپنا روم 12 بجے کے بعد بالکل مت کھولیے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اسے پانی کی بوتل روم میں بھیجوانے کا بول کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سو ہی رہا تھا، تب میرے روم میں ٹھک ٹھک ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید پانی دینے کوئی آیا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا اور شاید ہوٹل کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تب میں نیند میں ہی تھا، تو میں نے ٹائم پر دھیان ہی نہیں دیا۔ دروازے پر ایک آدمی تھا جس کا منہ سفید شال کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل۔ جیسے ہی میں پانی کی بوتل لینے کے لیے آگے بڑھا، وہ آدمی تھوڑا پیچھے ہٹا اور ہوٹل کی بالکنی کی طرف چل پڑا۔ میں اس پر چلاتے ہوئے آگے بڑھا لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ ارے سنو بھائی، بوتل تو دے کر جاؤ۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور پیچھے مڑا، پھر جیسے ہی میں نے اس سے پانی کی بوتل چھیننے کی کوشش کی تو آدمی زور سے چلایا اور اس کی شال چہرے سے ہٹ گئی۔ میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، سر اوپر سے کھلا ہوا تھا اور پورا چہرہ جلا پڑا تھا۔ میں ایک دم سے بہت سارا گھبرا گیا اور جلدی اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ گھڑی میں 1:30 بج رہا ہے، تو مجھے اس مینیجر کی بات یاد آ گئی۔ تبھی میرے روم میں واپس ٹھک ٹھک ہوئی، تو میں نے اس بار دروازہ نہیں کھولا اور مینیجر کی طرف کال لگایا۔ رنگ بجتی رہی مگر کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ میں ساری رات دروازے پر ٹھک ٹھک کی آواز سے بہت ڈر گیا تھا اور صبح ہوتے ہی میں نے مینیجر کی طرف جا کر اسے خوب ڈانٹا۔ تب اس مینیجر نے مجھے بتایا کہ کچھ سال پہلے رات کے 12 بجے کے بعد اس ہوٹل کے 6th فلور پر ایک آدمی نے خود کو جلا کر سوسائیڈ کی تھی۔ اس کے بعد سے اس آدمی کی آتما اس فلور پر بھٹکتی ہے اور اس روم میں رکنے والے کچھ لوگ 6th فلور کی کھڑکی سے گر کر مر چکے ہیں، اور اسی لیے ہم 6th فلور کا کوئی بھی روم کسی کو بھی الاٹ نہیں کرتے۔ یہ سن کر میں نے خود کو خوش نصیب مانا کہ میں زندہ ہوں، اور صبح صبح ہی اس ہوٹل سے نکل کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ مجھے آج تک رات میں 12 بجے کے بعد گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور اس آدمی کا ڈراؤنا چہرہ مجھے سونے نہیں دیتا۔